بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام ڈیزیزز آف سول یعنی روحانی بیماریوں میں. جی ہاں، جس طرح سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جو کہ عبادات ہے، جو تعقیبات ہے، یہ روحانی غذا ہوتی ہے. جس طرح سے ہمارا جسم بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری روح بھی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے. جسم کی بیماریوں کا ٹریٹمنٹ تو ہم بڑی جلدی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی روحانی بیماریوں کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا جائے؟ اور انہی تمام سوالوں کے جوابات پیش کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا، ہم نے دیکھا ہے کہ حسد، جسے ہم انگلش میں جیلسی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے بڑے بڑے گھر کو تباہ کر دیا ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جو تھا جناب آدم سے جیلس فیل کرتا تھا، ان سے حسد کرتا تھا. اس لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہو تکبر میں یا جیلسی کے بنا پر اس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا. گویا یہ آگ سے بنا ہے، وہ مٹی سے بنے ہیں، پھر میں کیوں سجدہ کروں؟ تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حسد یعنی کیا، اور قرآن و اہل بیت کا اس پر کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. بہت اچھی اور مناسب گفتگو آپ نے شروع کی ہے، اور اس پر گفتگو بہت ضروری بھی ہے. اگرچہ ان چیزوں پر دوسرے عنوان سے باتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا بیماری، جی تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں ویسے ہی ہماری روح بھی مریض ہوتی ہے. بالکل. اور جسم کے بھی اطباء ہیں، اس میں کوئی صرف بیچلر ہے، جی اس میں آگے جا کے کوئی جو ہے وہ پی جی کر لیتا ہے، ایم ڈی ہے، یا اس میں بھی کوئی جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے، ڈی ایم ہو جاتا ہے. بالکل. تو اسی طریقے سے اس صنف میں بھی جب آپ آئیں گے روحانی اس میں، تو اس میں بھی اطباء ہیں، اس میں بھی معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اس سے مطلب میرا نہیں کہ آپ جو ہے کسی جھاڑ پھونک والے کے یہاں چلے جائیں. نو 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 نو. اس کا پورا وہ ہے. اس میں دو شخصیتیں. پہلے میں مقدمتاً یہ بات کہہ دوں کہ اگر کسی کو وقت ملے یا وہ تو پڑھ بھی سکتا ہے، حالانکہ میں نہیں معلوم اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، شاید ہوا ہو، وہ مجھے علم نہیں ہے، ڈھونڈوں گا پھر کسی پروگرام میں بتاؤں گا. دو شخصیتیں ہیں، باپ اور بیٹے. جی. ملا احمد نراقی اور ملا محمد مہدی نراقی. نراق بروزن عراق ہے نا، تو نراق جگہ کا نام ہے. اس میں ان دونوں باپ بیٹوں کی اسی موضوع پر کتاب ہے. حسد کے اوپر نہیں حسد نہیں، جنرلی روحانی بیماریوں پر. جی. اس لیے کہ روحانی بیماری میں خالی حسد تو نہیں آتا نا، جی بالکل، بہت سی چیزیں ہیں. تو باپ کی کتاب ہے معراج السعادہ، فارسی میں ہے، کافی ضخیم ہے، موٹی ہے. بیٹے کی کتاب ہے عربی میں جامع السعادات. اور ہمارے حوزوں میں، مدارس میں یہ کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہیں. اور آپ اگر یوٹیوب سرچ کریں گے تو اس میں اس کتاب جامع السعادات جو عربی والی ہے، آپ کو اس کے لیکچرز مل جائیں گے یوٹیوب کے اوپر. عربی میں بھی بڑے بڑے اساتذہ نے اس کا درس دیا ہے. جی بالکل. اور فارسی میں بھی مل جائے گا. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کسی موقع پر تو ہم باقاعدہ اس کتاب کی بیسس پر آپ جو ہے وہ بات کیجئے یہاں
ان لوگوں سے. اگر یہ لوگ راضی ہوتے ہیں تو اگلے سفر میں اگر آتا ہوں تو میں وہ کتاب لے کے آؤں اور اسی نہج پر چلوں کہ ایک روحانی علاج کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا میٹر ہے نا جی کہ جو ایک جو ہے وہ قسط میں یا دو قسط میں جو ہے ایک پروگرام میں معاملہ کچھ بننے والا نہیں ہے. سیریز چاہیے اس کے لیے پوری سیریز چاہیے کہ میں انشاءاللہ خدا دعا فرمائیے اللہ توفیق دے اس پر گفتگو ہو انشاءاللہ, اور بہت اہم ہے. اور میں نے ایک چیز جو محسوس کی ہے, پہلے تو یوں پڑھتے تھے لیکن اب جو محسوس کیا ہے کہ اس طرح کا پروگرام کرنے سے عوام کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو پہنچتا ہے, خود اپنے کو بھی بھائی اس بنا پر آپ اس لائن پر پڑھیں گے, اس لائن پر مطالعہ کریں گے تو کچھ تو جو ہے وہ اثر ہوگا ہی. جی بالکل. تو ایک مقصد یہ بھی ہے ہمارا آپ سے یہ فریاد کرنے کا کہ اس پر پروگرام ہو, تاکہ اسی بہانے ہم جو ہے وہ موقع نکال کے پڑھیں تو شاید خود کی کچھ اصلاح ہو جائے, سیلف ڈیولپمنٹ ہو جائے. جی تو بڑے مزے کی بات ہے. آپ کے سوال پر میں آؤں گا, لیکن اب یہ بات آپ نے جو بیماری والی کہی ہے تو معالج بتا دوں گا. تو دونوں باپ بیٹوں کی کتاب ہے اس پر, ایک کی پرشین میں ہے ایک کی عربی میں ہے. ایک کا نام معراج السعادہ ہے باپ کی, بیٹے کی کتاب کا نام ہے جامع السعادات. اور دیکھیے یہ جو ہے نا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا, قابو کرنا, یہ مین چیز ہے. حسد ہو, نفاق ہو, تکبر ہو, جی یہ ساری چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں یہ جاننا ضروری ہے نا. جی ریزن یہی ہے کہ انسان کا اپنے نفس سے کنٹرول چھوٹ جاتا ہے. انسان کا اپنے نفس سے جو ہے وہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز اچھی مل گئی, اب جلے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں. ہم کو کچھ جو ہے بڑھیا چیز مل گئی, ایٹھے جا رہے ہیں, اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اس کا کیا بظاہر دکھ رہا ہے کہ ہم حاسد ہیں, بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ ہم گھمنڈی ہیں, بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ ہمارا ظاہر باطن الگ ہے, ہم منافق ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول جو ہے نفس پہ سے چھوٹ گیا, نفس پہ سے چھوٹ گیا ہے. سمجھے آپ, اس پر بھی ابھی آپ کے اس پر آؤں گا. تو یہ دو باپ بیٹے تھے, اس میں ایک کی داستان ہے جو نفس پر کنٹرول کی بات ہے, ایک کی داستان, اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. یہ آسانی سے نہیں ہوتا. جیسے جسمانی بیماری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار آ گیا, ڈاکٹر سے بات کی, انہوں نے کہا بھائی یہ اینٹی بائیوٹک لے لیجیے, یہ لے لیجیے, 3 دن کھائیے گا. یا ابھی جب بخار چلا ہے ہم لوگوں کی طرف تو ڈاکٹر نے کہا دیکھیے بخار اتر بھی جائے تو 5 دن آپ کو اینٹی بائیوٹک کھائیں گے, کورس کر لیجیے. کورس کرنا ہے. تو کسی کا کورس 3 دن کا ہے, کسی کا 5 دن کا ہے. لیکن اگر وہ بیماری پرانی ہے, فرض کیجئے کسی کو ٹریبل کروسس ہو گیا ہے, ہاں جس کو ہمارے یہاں ٹی بی کہتے ہیں, اگر کسی کو اس طرح کا, تو اب کتنی پرانی ہے ڈاکٹر وہ دیکھتا ہے. 6 مہینے لگاتار کھائیے, 9 مہینے لگاتار کھائیے, 11 مہینے, سال بھر لگاتار کھائیے, اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بیچ میں بریک نہیں ہونا چاہیے. جی اگر بریک ہو گیا تو پھر آپ کا پورا کورس چلے گا, ریپیٹ ہوگا. جی تو جب جسمانی بیماری اس حد تک پہنچ جائے تو آپ کو پورا کورس کرنا پڑتا ہے. تو روحانی بیماری بھی ایک مجلس سن لینے سے, ایک جو ہے وہ ون کا جو ہے وہ لیکچر سن لینے سے اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. اور میں نے اسی لیے کہا کہ اگر اس کتاب کو لے کے بیٹھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اس پر, روحانی علاج. چلیے اس کا نام بھی رکھ لیجئے جو ہے وہ روحانی بیماریاں اور اس کا علاج کا مطلب جھاڑ پھونک نہیں ہے. جی ہاں, اس پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی. ان کی 2 باتیں میں نقل کرتا ہوں مرحوم نراقی کی. چلیے اگر آپ کا یہ نہیں رہ گیا نا تو اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کنٹینیو کر لیں گے, وہ آپ ٹینشن مت دیجئے وقت کا. خوب یہ گئے نجف مرحوم نراقی. دیکھیں نفس پر جو قابو ہوتا ہے آدمی کے, یہ جو بہت آسان نہیں ہے. طریقہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب کوئی باہر کا عالم آتا ہے تو جو مقامی علماء ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. یہ 3 دن سلسلہ چلتا ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا, لوگ اس سے ملنے آئیں گے. اب 3 دن کے بعد جو مہمان ہے وہ جائے گا ان لوگوں سے ملنے جو اس سے ملنے آئے تھے. اسی کو ماشاءاللہ آپ تو پرشین میں ایم اے کر رہے ہیں, اسی کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں دید و بازدید. پہلے وہ دیکھنے آئیں گے پھر آپ جائیں گے. یہ گئے نجف. دیکھیں نفس پر جب قابو ہوتا, یہ گئے نجف. نجف جب پہنچے
تو سارے علماء ملنے آئے, ایک بزرگ شخصیت آئی ہے. اس زمانے میں مرحوم آغا بحر العلوم جی سب گئے, یہ نہیں گئے. آصد بحر العلوم رضوان اللہ علیہ. اچھا بحر العلوم بھی ہلکے آدمی نہیں ہیں, ان کے واقعات ہیں امام سلام اللہ علیہ سے باقاعدہ ملاقات کے, وہ نہیں گئے. یہ ایک نجف کے حوزے میں یہ گفتگو کا موضوع بن گیا کہ صاحب اتنا بڑا عالم آیا ہے اور سارے لوگ گئے, ہاں بحر العلوم نہیں گئے. خیر بات ختم ہو گئی. اب جب 3 دن پورا ہو گیا, یہ بازدید کے لیے نکلے, تو جو لوگ آئے تھے وہاں تو گئے ہی, ان کے یہاں بھی گئے, بحر العلوم کیا, بحر العلوم کے یہاں جو نہیں گئے تھے. اب وہاں جو گئے تو ان کو کوئی جو ہے وہ بہت رسپیکٹ نہیں دیا گیا, یا عامی زبان میں اگر کہہ دیں, حالانکہ یہ ٹی وی کی زبان نہیں ہے, ممبروں سے تو ہم بول لیتے ہیں, کوئی بھاؤ ان کو نہیں دیا گیا, نہیں دیا گیا. یہ بھی گفتگو کا موضوع, صاحب خود تو گئے نہیں, وہ بیچارے آئے تو بھی ان کو کوئی جو ہے وہ خاص توجہ نہیں دی. لیکن آغا جو ہے وہ, دیکھیے نام بھول گیا میں, نراقی. آغا نراقی کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. وہ گئے, چائے پیا, چلے آئے. 2-4 دن کے بعد پھر چلے گئے, پھر ویسے ہی ان کو جو ہے نگلیکٹ کیا گیا, عام آدمی کی طرح بیٹھے رہے اور سب خیریت ہے, جی ہاں چائے پیا, چلے آئے. تو ایک بڑا موضوع ہو گیا. اب یہ عراق سے, نجف سے ان کو جانا ہے واپس. تو اب جب جانا ہے تو پھر آخری بار ملنے گئے تو آغا بحر العلوم کے یہاں بھی چلے گئے. اب کی جو گئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے, دروازے تک گئے, ریسیو کر کے لائے, اپنی جگہ بٹھلایا اور خود 2 زانو ہو کے تشہد کے طور پر جی حضور جی حضور. ارے کل تک تو یہ تھا, آج کیا ہو گیا؟ یہ بھی ایک. خیر وہ چلے گئے. لوگوں نے پوچھا آغا بحر العلوم سے کہ یہ کیا ہے آپ کا, نہیں سمجھ میں آیا. کہنے لگا میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی. دیکھیے میں آپ کی کتاب کی عظمت سنا رہا ہوں. میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی, میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ خالی لکھا ہے یا اس کے اوپر عمل بھی ہے. اور میں نے 2 بار ان کو جو ہے وہ بے توجہی کر کے دیکھ لیا کہ یہ آدمی اپنے نفس پہ قابو پا چکا ہے, اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑ. اس لیے میں دوڑ کے گیا ان کا کہ یہ آدمی قابل احترام ہے, یعنی جو لکھا ہے وہی عمل میں کر رہا ہے. مین چیز یہ ہے. ایک ہے تو ان کی کتاب بڑی مشہور ہوئی, تو ایک کسی فقیر منش آدمی نے پڑھی, اس کو بھی لگا کہ یار یہ تو بہت غضب کی چیز ہوں گے, ان سے ملنا چاہیے. وہ ملنے چلا گیا. اچھا جب ملنے گئے تو یہ آغا نراقی جو ہیں وہ بڑے آدمی باپ دادا کے زمانے سے رہے ہوں گے, زمین جائیداد کھیت, ہاں نواب ٹائپ کے. تو اچھا اب جو چیز آدمی کو باپ دادا سے ملی اس کو کیا کرے, پھینک تو نہیں سکتا. تو وہاں دیکھا صاحب نوکر بھی ہیں, چاکر بھی ہیں, صاحب بڑی بڑی زمینیں ہیں, یہ کوٹھی ہے. تو اپنے دل میں اس نے کہا یہ لوگ خالی لکھتے ہیں, عمل کے میدان میں نہیں, عمل کے میدان میں نہیں ہے. سمجھے, یہ بھی ایک موضوع آنا چاہیے روحانی بیماری میں. انشاءاللہ بڑھائیے گا اپنے سوال میں کہ کسی کے بارے میں غلط تصور کرنا, یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے. جہاں تک ہو سکے اچھا سوچو, جب تک صحیح معنی نکل سکتے ہیں. آغا نراقی اتنے بلند تھے کہ وہ اس کی جو ہے وہ بات سمجھ گئے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. خیر جو ہے وہ چائے وائے ناشتے کے بعد بات نکل آئی کربلا کی. تو کربلا جانا اور زیارت ہے, چلو گے؟ اس نے کہا صاحب چلیں گے. کہا چلو. اٹھے اور چل پڑے. کچھ دور گئے تو وہ جو فقیر آدمی تھا کہنے لگا, ارے صاحب میرا کاسا تو آپ کے ہاں چھوٹ گیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن مت لو, اللہ نے مجھ کو پیسہ دیا ہے, میں تمہارے لیے خرید دوں گا نجف میں. ارے نہیں صاحب وہ تو بڑا قیمتی تھا اور ایسا تھا, اس حضور واپس چلیں, اور وہ ہاتھی کے دانت کا تھا وہ پیالہ, اوکائے کو ہندوستان سے منگایا تھا, اور کیا. بہرحال ان کا ٹھیک ہے واپس چلو. واپس آئے, انہوں نے اپنا کہا چلیے حضور کا جائیے آپ, مجھ کو نہیں جانا ہے. کہا آپ گئے تو تھے؟ کہا میں تم کو بتانے گیا تھا کہ اتنا سب اللہ نے مجھ کو دیا ہے, لیکن جب بات آئی امام حسین کی تو میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا کھیتوں کا میرے. جی بالکل. میں چل پڑا, اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ایک کاسا تھا وہ بھی امام حسین کے نام پہ چھوڑ نہیں پائے, جبکہ میں کہہ رہا تھا کہ میں تم کو دلا دوں گا. تو اتنی بڑی شخصیت ہے. اب اگر اس طرح کے موضوع پر ہم کو بات کرنا ہے, جیسے آپ نے حسد کا سوال کیا, یہ کیا, تو اس کے لیے بہترین چیز ہے وہی معراج السعادہ کی طرف رجوع کیا جائے, یا جامع السعادہ کی طرف رجوع کیا جائے. تو نفس پر قابو, مین سبب یہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ کیوں ہر روحانی بیماری کا ہر روحانی بیماری کا مین سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر جو ہے وہ
اختیار کھو دیتا ہے. تو یہ آپ کے پہلے گفتگو کا ہم نے کہا اس کو ذرا تمام کر دیں کہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنا چاہیے, ورنہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جیسے لا علاج ہو جاتا, اب کینسر ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, لنگس میں ہوا ہے صاحب, اس کو تو کاٹ کے نکالا بھی نہیں جا سکتا. بالکل یہی حال روحانی بیماری کا ہے. اگر ہم نے ابھی سے توجہ نہیں کی تو ایک وقت وہ آئے گا. روایت سناتا ہوں میں اس سلسلے میں, کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے صاف ہو جائے گا, لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا گیا تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جائے گی, نتیجے میں پورا قلب آدمی کا سیاہ ہو جائے گا, ہے نا. وہی جیسے جسم کو ٹی بی ہوتی ہے, اب روح کو گناہ کے بعد آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے. اب آپ ابھی تک تو شروع میں کچھ تھا کہ گناہ کرتے تھے تو عجیب سا لگتا تھا, اب کچھ نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر کوشش کرنا. من جملہ ان روحانی بیماریوں کے ایک بیماری ہے جس کا نام ہے حسد, جو آپ نے کہا. سوال کیا تھا آپ کا کہ حسد کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے, حسد کے سلسلے میں روایتیں کیا کہتی ہیں. بالکل اس سلسلے میں ایک جملہ کافی ہے. آدمی اگر اس کو, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلا سوال آپ کا ہوگا کہ کیسے بچیں, جی بالکل, ہے نا, تو یہی ہم پورا نہیں کر دیتے اس کو. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کے اس طرح جلنا کہ وہ اتنے اوپر کیوں گیا, اس کو گھسیٹ کے اپنے برابر لے آئے, اس کا نام ہے حسد. حسد. اور اس کے لیے حدیث کہتی ہے الحسود لا یسود, حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا, حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ہزار جتن کر لے لیکن حاسد کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اپنے کو بگاڑ لے گا. اسی لیے بچپنے میں, اب یہ کہاں سے ہے میرے نہیں ذہن میں ہے, نہیں پڑھا میں نے, لیکن جو بزرگوں نے ہم لوگوں کو نماز سکھائی تھی, قنوت میں یہ دعا ہم لوگوں کو اس وقت سکھائی گئی تھی, اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا. پالنے والے ہم کو ایسا بنا کہ لوگ حسد کریں, ہم سے حسد کریں, جی ہم کسی سے حسد نہ کریں. تو حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کے اس طرح جلنا کہ وہ گر کے ہمارے برابر ہو جائے. جی, اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم حسد کے بارے میں سنتے ہیں تو ایک کانسیپٹ جو ہے ہمیں ساتھ دکھائی دیتا ہے, جو ہے رشک. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حسد کرنے میں اور رشک کرنے میں کیا فرق ہے. احسنتم. دیکھیے اس سلسلے میں جو آپ نے رشک کہا اردو میں, اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ. غبطہ, غائن بے تو اور ہے غبطہ. یہ حسد اور غبطہ بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے. آپ کی ترقی کو دیکھ کے ہم کو جلن ہو رہی ہے, یار کسی صورت سے یہ ایم اے فیل ہو جاتا تو کم از کم ہمارے برابر رہتا. ایک تو یہ ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں حسد. غبطہ کسے کہتے ہیں, ماشاء اللہ پرشین سے ایم اے کر رہے ہیں یہ, چلو ہم بھی کرتے ہیں کوشش. تو غبطہ کہتے ہیں کسی کی ترقی کو دیکھ کے اس کی تنزلی کے بجائے کوشش یہ کرنا کہ اپنے آپ کو اس کے برابر پہنچانا. یہ بری بات نہیں ہے, بالکل, ہے نا. تو حسد کے لیے روایات میں منع کیا گیا ہے, غبطے کو منع نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے حتی غبطہ جو ہے شہداء کے لیے یوز ہوا ہے, کہ شہداء بھی غبطہ کریں گے, رشک کریں گے. ہاں, جی, کس کو دے, شہید سے بڑا مرتبہ کس کا ہے, کسی کا نہیں ہے نا. لیکن یہ شہداء بھی کسی کا مرتبہ دیکھ کے غبطہ کریں گے. وہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ یغبط بها جمیع الشہداء. قیامت میں حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کا وہ مرتبہ ہوگا جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. حسد کو منع کیا گیا ہے, حاسد کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, غبطے سے منع نہیں کیا. اچھی چیز ہے, بلکہ موٹیویٹ کیا گیا روایت میں. جی, اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم حاسد کو پہچانے کیسے, اس کی علامات کیا ہے؟
دیکھیے پہچاننے کے لیے نا طریقے بہت ہیں، اور آدمی کے اندر ذرا سا بھی اگر ذہانت ہے، چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے آدمی سمجھ لے گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. جی آپ کسی کی تعریف کر دیجئے، وسیع حسن صاحب کا چہرہ اترا چلا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی لیے میں نے کہا یہ وہ بیماری ہے جس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب کچھ ہو جائے آدمی کی شکل نہ بدلنے پائے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لوگ آئے، وسیع صاحب کیا مجلس پڑھ دیا آپ نے، سبحان اللہ. ارے نہیں میں کس قابل ہوں، میری کیا اوقات ہے، استغفر اللہ، ہے نا. تب تک آدمی کرتا ہے. اتنے میں ایک صاحب آئے، ارے وسیع صاحب آپ کی مجلس تو ماشاءاللہ ٹھیک، لیکن وہ عطا عباس نے جو رات مجلس پڑھ دی صاحب، کیا مجلس تھی. اب وسیع صاحب کی شکل دیکھ لیجئے آپ، چہرہ اتر گیا. جی ہے نا، سمجھ میں آ جائے. تو اس کے لیے کوئی الگ سے وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تھرمامیٹر لے کے دیکھیں یا ہنسی دیکھیں. آدمی کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ حسد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. جی. اور یہی ہے نفس پر کنٹرول. ایسا ہو کہ چہرے میں تبدیلی نہ آئے، جی تب مزے کی بات. اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آخر اس روحانی بیماری کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اسے کس طرح سے ہم کیور کر سکیں. وہی جو اس کے پہلے مقدمے میں ہم نے کہا، نفس پر اپنے کنٹرول، نفس پر قابو. اور اس کے لیے وہی پھر کہوں، ایک دن کی تقریر سننے سے کام نہیں چلے گا، ایک دو کتاب پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اس پر محنت کرنا پڑے گی، جی مشقت کرنا پڑے گی. اپنے نفس کو سمجھ گئے. اب جب اس پر بات آئے گی انشاءاللہ، جی تو ایک ہوتا ہے محاسبہ، ایک ہوتا ہے مراقبہ. سمجھ گیا؟ محاسبہ کیا ہے؟ آدمی خود اپنے نفس کا حساب کرے. بالکل. دن بھر ہم نے کیا کیا، بیٹھ کے شام کو کاغذ قلم لے کے ان کے پاس گئے تھے، یہ ہوا، ان کے پاس گئے تھے، یار ان سے ہم نے جو ہے سخت لہجے میں بات کی. تو محاسبہ، اس کا علاج یہ کہ آدمی خود اپنا خود کو اینالائز کریں. جی احسنتم. بہت بہت شکریہ آغا، جو آپ نے یہ اہم ٹاپک ہے جو روحانی بیماری ہے اس کا ڈیفینیشن بتایا اور کیا علاج ہو سکتا ہے. جو آپ نے کہا کہ نفس پر قابو رکھنا یہ ایک واحد علاج ہے کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں کو کیور کر سکیں، اسے ٹریٹ کر سکیں. اور بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ موسٹ امپورٹنٹ اس میں میرے لال محاسبہ نفس ہے. جی کہ آدمی خود اپنے جو ہے وہ اس پر کیے پر غور کرے کہ ہم نے آج دن بھر میں کیا کیا. جی بالکل. اور باقاعدہ بزرگوں کے لیے ملتا ہے کہ وہ روزانہ خود، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں لڑکے کے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، تم نے یہ غلط کیا، تم ٹیلی کرتے ہیں. ہاں خود اپنا شام کو حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. بالکل صحیح کہا. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حسد وہ زہر ہے جو انسان پیتا تو خود ہے لیکن امید دوسروں کی مرنے کی کرتا ہے. اور ناظرین بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سے کوئی حسد کرے تو آپ جو ہے اس پر زیادہ توجہ نہ دے، ڈی موٹیویٹ نہ ہو، کیونکہ حاسد کا سب سے بڑا عذاب، اس کے لیے سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں غمگین ہوتا ہے. انہی فکروں کے ساتھ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں الوداع. اور امام نے فرمایا کہ تمہارا کوئی جو بگاڑ نہیں سکتا، الحسود لا یسود، تو ٹینشن کس بات کا. جی بالکل. احسنت. جی انہی فکروں کے ساتھ میں لینا چاہوں گا آپ سے الوداع. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. خدا حافظ.